السلام علیکم ایوری بڈی. آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ گڈ. اچھا, میرا ایکچولی یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. دورے قرآن وغیرہ تو میں نے اٹینڈ کیے ہوئے تھے پہلے آن اینڈ آف فریکوینٹلی, لیکن فرسٹ ٹائم ایک قرآن کو سمجھنے کا جو ایک کانسیپٹ مجھے آیا ہے یا ایک نالج ملا, ایک کہہ لیں کہ ایک ونڈو میری اوپن ہوئی. اس سے پہلے یقین کریں, یہ نہیں کہ میں یہاں بول رہی ہوں, آنیسٹلی اسپیکنگ ڈیو ٹو دس ٹیچر بلیو می کہ میرے فرسٹ ٹائم وہ دیٹ ونڈو از اوپن. اور مجھے یہ لگا کہ ہم بہت 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 امپورٹنٹ چیز اپنی زندگی میں مس کر رہے تھے. وہی بات جیسے ابھی کچھ خواتین نے کی کہ بھئی ہم قرآن پڑھتے تھے, لیکن اس قرآن پڑھنے کے اندر اس کے میننگز, اس کی آوازیں اس طرح سے ہم ادا کرتے تھے کہ جس میں بے شمار بہت میجر مسٹیکس ہم میرا خیال ہے کرتے آئے ہیں. لیکن جو میں نے یہاں پر آ کے میں نے یقین کرے میں نے بیٹے کے لیے اپنا کیا تھا, ہی از ڈوئنگ ہز حفظ مرتضیٰ, وہ بھی شام کی کلاس میں آ رہا ہے, تو میں نے اس کے لیے یہ پلان کیا تھا کہ یعنی وہ اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا کہ وٹ ایور ہی از لرننگ ہی از انڈرسٹینڈنگ دیٹ. تو اس کے ساتھ پھر میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ساتھ کروں, تاکہ ہم دونوں پھر مل کے ڈسکس کریں گے. اگر ماں کو آتا ہوگا تو بیٹے کو بھی کرنا بہت آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں بھی. تو ایسے میں نے ان پلانڈ جمپ ان ٹو دا پول کیا تھا آنیسٹلی اسپیکنگ, اس طرح سے اپنے لیے نہیں. لیکن جب میں آئی ہوں, یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مرتضیٰ کو اتنا فائدہ ہوا ہوگا کہ نہیں, بیکاز ہی از جسٹ 12 ایئرس اولڈ. اس میں بچوں کا کنسنٹریشن لیول اس طرح کا نہیں ہوتا, لیکن میری اپنی ذات کو بہت زیادہ فائدہ. اور میں نے ایسے ٹیچر, یہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا ہم نے اس بارے میں بات کرنی ہے, میں نے مجھے لگتا ہے کہ اپنی اسکول لائف میں ایک سائنس کی ٹیچر تھیں جو مجھے ابھی تک یاد ہیں, گریڈ 4 یا 5 میں. اس کے بعد ہی از دا سیکنڈ پرسن کہ یعنی جو میں نے کنفرنٹ کیے کہ اتنے ماشاء اللہ بیسٹ اپنی نالج, اپنی کمانڈ سبجیکٹ پہ, اس لینگویج پہ, اور ڈلیور کرنا. اور جس طرح سے وہ انٹریکٹیو ہے ہمارے ساتھ بات کرنا, اور پھر اس کو قرآن کے ساتھ لنک کر کے جو بتاتے تھے گرامر کے کانسیپٹس, جیسے کوئی آیت ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کو انہوں نے قرآن گرامیٹیکلی وہ کس طرح سے وہ کرنی ہے, وہ جو چیز کی ہے وہ میرے لیے تو بہت بہت زیادہ. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کی اندر سے فلٹرائزیشن ہو رہی ہے. لرننگ اپنی جگہ ہے, گرامر اپنی جگہ ہے, لیکن وہ جو یہ چیزیں تھیں نا, وہ چیزیں بھی آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جب سر کی کلاس ہوگی آئی ول بی دا اونلی ون کہ جو بار بار سیم لیول کی چاہے کلاس لے, جب تک میں پکی نہ ہوں, اور along with my son انشاءاللہ. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کے سر ڈیزروز a lot of encouragement, a lot of یعنی ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے کہ سر honestly speaking I think everybody should do that, because ان کو فیل ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے بہت سیکھا اور ہم بہت خوش ہیں. اور میرا تو یہی آنیسٹلی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس کو جب موقع ملے اپنے کام چھوڑ کے, ٹھیک ہے میں جانتی ہوں ہم خواتین ہیں, کچھ ورکنگ ہے, کچھ ہاؤس وائف بھی فل ٹائم جاب ہے, وہ بھی ورکنگ ہی ہیں, لیکن جب موقع ملے آپ لوگ پلیز ضرور آئیں. اتنا سا ٹائم ہم اپنی ذات کے لیے نکالیں جس طرح ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. کہنے کو یہ قرآن کی ایک عربک کی کلاس تھی, لیکن اس نے جو کنیکشن ایک چھوٹی سی کہہ لیں نا, وہ تاریں تو لگی ہیں سب کی اللہ کے ساتھ, لیکن وہ جو کرنٹ ہے نا, وہ تھوڑا سا سر نے سوئچ جو ہے نا اس کا بٹن آن کیا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے, اور ریویژن اس میں ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے. فرسٹ میں تو آنیسٹلی بہت ایگزیکٹلی ہاں جی. تو وہ مجھے یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ پول میں آ جائیں, آپ کو ایک اچھا استاد جہاں آپ فیل کریں ہم لوگ کہ کہیں ہم پھنس گئے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا, سر کا یوٹیوب چینل ہے, اٹ از ویری ویری ہیلپ فل. یقین کریں جس نے اگر پہلی دفعہ بھی کچھ بھی نہیں کیا, وہ بھی اگر وہاں سے لنک ہو جائے, اگر سر کی اویلیبلٹی نہیں بھی ہوتی, کیونکہ جب کلاس اینڈ ہو رہی تھی سب کے دل مجھے لگتا ہے along with me کہ ہمیں ہو رہا تھا اچھا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے یا اس طرح. پھر میں نے اپنے کو خود ہی تسلی دی, نہیں یوٹیوب چینل از دیئر کہ ہم وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں گے. تو میرا خیال ہے دس آل ڈپینڈس آن یو کہ اگر آپ سیریس ہیں, اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ قرآن ہم نے اپنی لائف میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے. اور میرا خیال ہے یہ کوشش ہی ہے, ہم پرفیکٹ مسلمان کبھی بھی نہیں بن سکتے کہ ایک ڈگمگانے والا سلسلہ ہی رہتا ہے, شیطان ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن جو کوشش ہے اسی کے بدلہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرا تو یہ جرنی بہت خوبصورت ہے, اینڈ آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو سر کہ ان کی جو انتھیوزیازم, انٹریکٹیو ڈیلیوری آف دا لیکچر تھا, پھر جس طرح سے انگیج کرتے تھے, حالانکہ ہم خواتین پیچھے سائڈ پہ تھی, ایون دین بھی جو انٹریکٹیو ایک وے تھا وہ دیٹ از ویری گڈ ماشاء اللہ. اور سیکھنے والوں نے بہت سیکھا, جو ہم سے سینئر سے ان سے بھی ہم نے سیکھا, وہ جو اس سے فیل ہوتا تھا اچھا یہ پہلے بھی کر چکے, اس کا مطلب سیکنڈ ٹائم کرنے سے یہ لیول بھی اچیو ہوتا ہے کہ یو بیکم مور کانفیڈنٹ. تو انشاءاللہ میرا تو ضرور ارادہ ہے along with my son کہ we will do again with him, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے. اور سب سے بڑی بات آج کل کے زمانے میں فری آف کاسٹ, یقین کریں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ میرے لیے بہت سرپرائز تھا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, میرا خیال ہے آپ سے ہی میری بات ہوئی تھی
تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی مطلب وہ فی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, اور بکس بھی جو سی سر کی تھی جو افورڈ کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور مفت لے جائیں. مطلب اس سے بڑی چیز میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر ہم پھر بھی ایسے استاد, ایسی انوائرمنٹ, ایون یہ سینٹر جو ہے تنزیل سینٹر, ان کا بھی ہم وی آر تھینک فل کہ انہوں نے آرگنائز کیا, ایسے ٹیچر کو ڈھونڈا, ہم تک لے کے آئے. میرا نہیں خیال جیسے آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے آن لائن کیا, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سر سے ہماری لائیو کبھی اس طرح سے میٹنگ ہو سکتی ہے, لائیو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ان کو تنزیل سینٹر کو بھی آئی تھنک ہم وی آر گریٹفل کہ انہوں نے ایسے کہہ لیں کہ ماسٹر ٹیچر ان عربک لینگویج ماشاء اللہ وہ ہمارے سامنے لا کے بالکل ٹرے میں رکھ کے پیش کیے. آگے اب کھانا ہم نے خود ہے کہ جس طرح سے کھانا چاہیں اور اس کو مینٹین کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار ایوری بڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب نے بہت لگن اور محنت سے ہمیں 6 ہفتوں کا عربک گرامر کا کورس مکمل کرایا ہے, جس سے ہم نے اتنے زیادہ ہم مستفید ہوئے ہیں کہ وہی بات جو میری بیٹی کہہ لیں کہ بہن کہہ لیں, جنہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہم پہلے بھی قرآن پاک پڑھتے تھے, لیکن میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں آئے یہاں پہ اور ہم دونوں پڑھتے تھے, اکثر ہم ڈسکس بھی کرتے تھے, لیکن وہ قرآن پاک کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. کچھ تھوڑے بہت میننگز تو آتے تھے, ظاہری بات ہے اکثر دعاؤں میں ہمیں پاس اس کے معنی لکھے ہوتے تھے, اردو میں دعائیں یاد کرتے تھے, دعائیں پڑھتے تھے, یا کچھ الحمدللہ کچھ صورتیں بھی زبانی ہم دونوں ہاؤس وائف اینڈ ہسبینڈ پڑھتے رہتے تھے, یاد حفظ کرتے رہتے تھے اور اس کے معنی, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا جب کہاں پہ یہ ماضی میں ہے, کہاں پہ یہ مضارع ہے. بلکہ ہم مضارع کا لفظ تو اب یوز کر رہے ہیں, نہیں تو ہم تو کہتے تھے کہاں فیوچر میں ہے, کہاں کنٹینیوس ہے. یہ چیزیں ہمیں نہیں کلیئر تھی, لیکن الحمدللہ اب ہمیں یہ باتیں کلیئر ہو گئیں, اور اب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم اس پہ غور و فکر بھی کریں گے. ہمیں یہ بھی ایک ماشاءاللہ ہمارے محترم استاد سے یہ بات آئی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر تو کریں. ہم تو بس روانی سے قرآن پاک ختم کرتے جاتے تھے, پڑھتے جاتے تھے. تو اب ہم اس کو غور و فکر کریں گے, یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے یا یہ پریزنٹ پہ ہو رہی ہے. اس طرح سے ہم اس کو غور کر سکتے ہیں. اور ہم دونوں, میں اور میرے ہسبینڈ بہت, اور مجھے یقین ہے ماشاءاللہ سبھی بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں استاد محترم کے. انہوں نے اچھا ایک یہ کہ ہر بات کو ایک اتنی بہترین ایگزامپلس دے کر ہمارے سارے کانسیپٹس ہمارے کلیئر کیے ہیں. اس لیے ہم, اور وہی کہ پڑھانے کا جو طریقہ تھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا, بہت ہی, اور ہر چیز کو ہمیں ایسا لگ رہا تھا وہی جیسے یہ بات کہہ رہی ہے کہ حلوہ بنا کے پلیٹ میں پیش کیا, یہ تو اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے اس کو نگلیں یا ہضم کریں یا جس طرح بھی اس کو لیں. لیکن ماشاءاللہ لیا بھی ہے, ہمیں کافی کچھ ہم نے گین کیا ہے, بہت کچھ گین کیا ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک محترم کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں دے, عطا فرمائے, اور محترم صحت و تندرستی کے ساتھ اپنا مشن کو جاری و ساری رکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اس دفعہ کا جو سفر ہے وہ دوسری دفعہ کا سفر نہیں ہے. اس سے پہلے میں 2018 میں سر کا کورس آن لائن شروع کیا تھا, پھر میں پاکستان شفٹ ہو گئی, اور اس کے بعد دوبارہ سے میں نے یہاں شروع کیا. پھر میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھر اس کی وجہ سے کچھ میری کلاسز ڈسٹرب ہوئی تو میں گریب. پھر جب میں یہاں آئی تو جب مجھے پتہ لگا کہ سر عامر سہیل آن لائف مطلب کروا رہے ہیں کلاسز کو, پھر تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے یہ علم سیکھوں گی. تو یہ میرے لیے تو زندگی کی لائف ٹائم اچیومنٹ میں اس کو سمجھتی ہوں. اور اس جرنی میں میں سمجھتی ہوں یہ کہ ہم نے تو سیکھا نہیں سیکھا, لیکن سر نے ہم سے بہت کچھ سیکھا ہے. کہ سر نے مختلف بیٹھ کر اس چیز پر ہماری کلاس کے اوپر فوکس کرتے تھے کہ اس کلاس کو پڑھانا کیسے ہے, میرے جیسے اسٹوڈنٹس کو کس طرح اس چیز کو سمجھانا ہے کہ ہم گریب کر لیں. تو میں روز دیکھتی تھی کہ سر ایک نئے طریقے سے ہمیں سکھاتے تھے. تو آبویسلی انہوں نے کافی عرصے سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن شاید میں تو اپنے آپ کو ہی کہوں گی کہ میرے جیسی اسٹوڈنٹ ان کو شاید نہ ملی ہو کہ جس طرح انہوں نے ہر روز ایک نئے طریقے سے ہمیں سارے چیزوں کو دوبارہ سے ریکال کرواتے تھے. اور ماشاءاللہ حکمت الحمدللہ
کہ غلط کوشچن پر بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنے برے طریقے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن سر اتنے ماشاءاللہ قابل ہونے کے باوجود کتنی بردباری کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے کہ آپ کو کون سا دن ہے، آپ کو ابھی بہت سٹارٹ اپ میں ہے یا ابھی آپ کا ٹائم نہیں ہے. مطلب اتنے خوبصورت طریقے سے وہ ہمیں اس چیز کے اوپر لے کر آتے تھے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے اب اس دفعہ کی جو کلاس میں سیکھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرامر واقعی ہی ایڈکشن ہے. مطلب میرا گھر کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بیٹھ کے بس جو ہے نا سر کی بک سے نکالی اور کرتی رہتی ہوں. اور ابھی کچھ دن پہلے میں اپنی حفظ کی سورہ ریوائز کر رہی تھی نماز میں، تو اچانک سر کی آواز آئی، 2 وجوہات کی وجہ سے جر ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا جناتن ہوگا یا جناتن ہوگا. تو ایک دم سے سر کی آواز آئی تو پیچھے آیت میں گئی تو کہیں پہ حروف جارہ نہیں تھا تو سمجھ آئی جناتن ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس دفعہ میں گریب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور اللہ کی رضا والی زندگی دے اور آگے سمعیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کا کورس آ کے یہاں پہ کریں اور قرآن کی زبان سیکھیں. اس کے بعد میں سر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ سر اسپیشلی فیصل آباد سے ہمیں یہاں پہ پڑھانے کے لیے آتے رہے، اتنا انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر کی کلاس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ لسان القرآن بہت ایک مشکل کورس تھا، اور عربی چونکہ ہم بس جسٹ عربی کے طور پہ ہی پڑھتے آ رہے ہیں، تو جب اس کو ڈیپتھ میں یا اس کو میننگ فل بنا کے پڑھنا تھا تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا. مجھے لگا تھا میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں آؤٹ آف ٹچ ہوئی اتنے عرصے سے عربی کی مطلب لینگویج کبھی اس طرح پڑھا ہی نہیں. تو لیکن جب سر نے پڑھانا اسٹارٹ کیا تو سر نے اتنا آسان الفاظ میں اور اتنے اچھے اسٹائل میں پڑھایا. سر کے اسٹائل سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئی کہ اتنا آسان کر کے، اور سر جیسے آیات کو ہمیں کھول کے بیان کرتے تھے، جیسے ڈیفائن کرتے تھے، اور احادیث کو میں نے کبھی اس طرح سے ان کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں تھا جیسے سر نے ہمارے سامنے کھول کے بیان کیا. گرامیٹیکلی بھی اس کو انالائز کیا، اور اس کے علاوہ میں نے سر کی کلاس سے سیلف انالیسس بہت کیا. جب سر ہمارے سامنے آیات اور احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات کھولتے تھے تو اس کو دیکھ کے مطلب لگا جیسے ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں سارا کچھ، حالانکہ وہ کافی چیزیں ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، لیکن سر کا انداز بیان ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ واقعی سب باتیں ہمارے بارے میں ہی ہو رہی ہیں، اور قرآن واقعی ہی ڈائریکٹلی ہم سے ہی جو ہے وہ ہم کلام ہو رہا ہے، کہ بالکل یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے یا پرانی یا جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے. اور سر کا اسٹائل اتنا اچھا تھا، اتنا مطلب مجھے بالکل بیان نہیں کرنا آ رہا کہ اتنا اچھا اسٹائل تھا سر کا کہ گھر میں کوئی شاید ہی ایسا دن گزرا ہو جس دن میں نے گھر میں جا کے نہ کہا ہو کہ سر اتنا اچھا پڑھاتے ہیں. سر نے آج اس آیت کو ایسے کھولا، اس کے بیچ میں ایسے بتائیں ہمیں باتیں. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی پھر تھوڑا ساتھ میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو بھی سر واقعات ہمیں بتاتے تھے ان کے بارے میں، حضرت عمر، حضرت علی کے جیسے وہ فیصلے کرتے تھے، میں نے بچوں سے کہا آج میں آپ سے ریڈلز کرواؤں گی، مجھے بتائیں اگر ایسا آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہو تو کیسے سالو کریں گے. انسپریشن بہت زیادہ ملی مجھے سر سے، صرف پڑھانے کے اسٹائل کی وجہ سے. گرامر تو میں نے سیکھی اور میں پہلے تھوڑی ریلکٹنٹ تھی. میں نے کہا عربک گرامر کی بک جو ہے وہ ایک تو عربی اوپر سے اتنی موٹی اور اتنی مشکل ہوگی، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جب میں نے خریدی تو میں نے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا تو وہ بھی اتنے اچھے اور آسان الفاظ میں سر نے کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پریکٹس بھی دی ہوئی ہے، ہمیں مشق بھی دی ہوئی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. اور اس کو پڑھنے کے بعد اور سر سے پڑھنے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی کبھی سر کی طرح پڑھا سکوں. اور اس کے علاوہ سر کا جو زیادہ مین تو سر کے اسٹائل کی انسپریشن تھی مجھے، جو سر اتنا لائٹ ویٹ میں مطلب ہمیں وہ چیزوں کو بیان کرتے تھے، اتنی اچھے طریقے سے جو ہے نا آیات کی وہ ڈیفائن کرنا، اور بہت ہی چھوٹی مائنر چیزوں کو ایسے ہمیں بتاتے تھے جو واقعی بہت امپورٹنٹ تھی، جن کو ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی تھا. پہلے بھی میں قرآن پڑھتی تھی لیکن ہم سیدھا اور نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اب جب میں نماز اور قرآن پڑھتی ہوں تو رک کے دیکھتی ہوں کہ یہ ایسی ہے، اس میں شاید اس ورڈ کا ایسے مطلب ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آج قرآن کو جو میں نے جس طریقے سے سیکھا ہے وہ سر کی وجہ سے سیکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوا ہے، لیکن مجھے لسان القرآن کورس کرنے کے بعد جو ہے نا جمع کا، تثنیہ کا، واحد کی صیغوں کا پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا.
سر نے اتنے اچھے انداز میں ہمیں کروایا ہے کہ مجھے وہ ضمیروں کی نہیں سمجھ آتی تھی. آج تک میں نے قرآن میں اتنی دفعہ پڑھا تو مجھے یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اب مجھے قرآن کو جیسے سر نے فرسٹ ڈے میں کروایا تو مجھے پہلے لگا قرآن پتہ نہیں کیسے عربی گرامر کورس ہوگا، کتنا مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ سر نے اتنے اچھے انداز میں کروایا ہے، ایک ایک چیز واضح ہو گئی ہے. اور جب سر نے کل کہا کہ ہماری کلاس کا لاسٹ ڈے ہے، میرا تو دل یقین جانے اتنا رویا کہ میں گھر میں جا کے بھی روتی رہی. میں نے کہا سر سے میں کہوں گی کہ سر نیکسٹ بھی یہ کلاس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم سب لوگ آئیں گے. اب مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سر کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی دے، اور ہم سب کو جتنے اچھے انداز سے سر نے پڑھایا ہے اور ہم آگے اس کو ڈیلیور کرنے والے بن جائیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ترنم نوشاد ہے اور میں ایک گرلز ہائی اسکول ہے اس میں ایز اے پرنسپل جاب کر رہی ہوں. وہاں پہ اسٹرینتھ ہے 800 طالبات ہیں اور 100 کا سٹاف ہے. تو میں وہاں پہ اسمبلی میں قرآن ترجمے کے ساتھ اسمبلی میں چند آیات اسمبلی میں رکھتی ہوں. لیکن اس طرح سے کبھی بھی مجھے نہ تو اتفاق ہوا گرامر کورس کرنے کا. تو پہلی دفعہ میری سسٹر پچھلے سال یہاں سے کر کے گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا. تو الحمدللہ عامر سہیل صاحب نے، تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے ان کے اوپر، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شعر ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ ایسے مرد مومن ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے عربکس کے قرآن کے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کو وضاحت کے ساتھ اور اتنا آسان انداز میں سمجھایا کہ ایسے مجھے لگتا تھا کہ ویسے وہ کار کشا کار ساز کے دروازے کھل گئے. اب میں خود الحمدللہ میں اس وقت قرآن حفظ کر رہی ہوں خود اس ایج میں، یعنی 50 میری ایج ہے تو میں قرآن حفظ کر رہی ہوں. گھر میں نے قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو صورتیں میں حفظ کر رہی ہوں ان کے لفظ جب الا من آسینا کہ اس کے سوا اللہ جب چاہے، یعنی اس طرح سے جیسے حروف جار سمجھ آتی ہیں، جیسے گردان سمجھ آتی ہے، جیسے ماضی اور حال سمجھ آتا ہے، کبھی اس سے پہلے اتفاق ہی نہیں ہوا. حالانکہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں جماعت اسلامی کی رکن ہوں، میں دورہ قرآن کرواتی ہوں مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں میں کرواتی ہوں، لیکن اس طرح سے مجھے خود بھی کبھی نہیں قرآن سمجھ آیا جس طرح سے اس سال سمجھ آ رہا ہے. تو میں کہوں گی کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت ڈالے اور تنزیل منزل کو اللہ آباد رکھے، اور ہم جیسے اسٹوڈنٹس آتے رہیں اور سیکھتے رہیں، اور اللہ کرے یہ ہمیں سیکھنے کا بار بار سر بھی ہمیں ٹائم دیں کہ یہ بک جو جس کے 4 ماڈیول ہیں ہمیں ایک دفعہ تو ایٹ لیسٹ اور چانس دیں اس سال کے اندر کہ ہم اسے کمپلیٹ کر سکیں. ویسے تو ہم الحمدللہ بک سے بہت ہیلپ فل ہے کہ یعنی اس سے واقعتاً ان کا لیسن جو ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سے یہ خود پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے کوسچن ہوتا ہے ہم کر لیتے تھے فوراً. تو اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو ہم سب بھی ایسے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عامر سہیل صاحب کے اسٹوڈنٹس کو ان کا سبسٹیوٹ بنوا دے. اللہ ہم سب پہ رحمت کرے، آمین ثم آمین. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وقال عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. لسان القرآن کورس کی فیمیل پارٹیسپینٹس، میں آپ سب کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لسان القرآن کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے میں نے سورۃ الاعراف سے کچھ ٹیکس تلاوت کیا شروع میں. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو شکر کرنے کا انداز قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے نیک اعمال کیے تھے، ہم نے صدقہ و خیرات کیا تھا تو جنت تو ہمارا حق تھا، جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، یہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ تو اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے وہ ہم نے قرآن سے ہی سیکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ یا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ہاں، تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ ہاں، اگر آپ پر کسی نے کوئی مہربانی کی ہے تو آپ کو لازماً چاہیے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو آپ لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کلاس آپ لوگوں کی برکت سے ہی کامیاب ہو پائی۔ ظاہر بات ہے، میں چاہے جتنا مرضی اچھا ٹیچر ہوں، جتنا مرضی اچھا پڑھاتا ہوں، اگر آپ لوگ سامنے نہ ہوں تو مجھے بتائیے میرے اچھے پڑھانے کا یا اچھے ٹیچر ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر آئے اور آپ نے اس کورس کو مکمل کیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ، بڑی خوبصورت صورت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اس سے بہترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کے کلام کی طرف دعوت دیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری فیمیل سٹوڈنٹس نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بھی میرے جیسا ہی بننا چاہتی ہیں۔ تو ایک بات میں بتا دوں، وہ میرے جیسا نہیں بن سکتی کبھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر بنیں گی، وہ مجھ سے بھی اچھی بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے سے بہت اچھے اچھے پڑھانے والے، علم والے اس شہر میں، اس ملک میں موجود ہیں، لیکن یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات اگر آپ کے دلوں میں ڈالی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور ساری زندگی مرتے دم تک اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اور اس کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ہمت دے کہ مرتے دم تک مجھے قرآن دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ یہ صرف عربی گرامر کا کورس نہیں تھا، عربی تو ایز اے ٹول ہم نے یوز کیا، اصل میں تھا کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن کر اس کلاس کے بعد معاشرے میں جائیں۔ تو اس میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ، اور آپ کے کمنٹ سن کے بھی مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ الحمدللہ آپ نے اس کورس سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک میں بات آپ سے قرآن کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب آپ نے طے کیا کہ آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت تو دینی ہے لیکن حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مباحثہ بھی کرنا پڑے، بحث بھی کرنی پڑے لوگوں سے، تو ایسے طریقے سے کریں جو بہترین ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک داعی بننے کا شوق ہم سب کو ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے اور انسان اس کام کو شروع بھی کرتا ہے، لیکن حکمت
اور جو نصیحت کا طریقہ ہے اس کو بھول جاتا ہے. اسے اپنے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ کمتر نظر آنے لگتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی اب مجھے دین آ گیا ہے, مجھے دین سمجھ میں آ گیا, تو یہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے, ذہن میں رکھیے گا ایک دائی کے لیے. اور میں نے اکثر یہ بہت سی جگہوں پہ محسوس کیا ہے, دین کے دائی کے لیے نرم مزاج ہونا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ سے دور ہٹ جاتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اگر لوگ جمع ہیں نا تو آپ کی نرمی کی وجہ سے جمع ہے, آپ کی حکمت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھوڑا لے کے نہیں پھرا کرتے تھے کہ جس کی خامی دیکھی اس کے ایک ہتھوڑا لگا دیا. چھڑی لے کے نہیں پھرا کرتے تھے کہ جس کی کوئی غلطی دیکھی اسے وہیں چھڑی لگا دی. لیکن اللہ ماشاء اللہ اکثر جو دائی قرآن ہیں میں نے انہیں ہمیشہ سختی پایا ہے, ہتھوڑے لے کے پھرتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دین کے ساتھ جوڑا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, حالانکہ وہ نیتاً نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن ان کا طرز عمل یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ دوسرا تو اسے تو دین کی الف بے ہی نہیں پتہ. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ معاشرہ یقین کریں بہت پرفتن معاشرہ ہے. اس میں آپ ایکسپیکٹ کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ٹارگٹ وہی خاتون ہونی چاہیے, لیکن آپ ذرا دور بھی دیکھیں, اتنی زیادہ ہمارے لیے اٹریکشنز ہیں, اس کے باوجود اگر ہم دین کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بجائے اس کے کہ آپ کی کسی بات سے, آپ کے کسی طنز سے, آپ کی کسی اعتراض سے وہ دین کی طرف آنے والا دین سے کوسوں دور ہو جائے. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ نے اب الحمدللہ اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے, تو اپنے اندر یہ کوشش جو ہے اس صلاحیت کی یہ ضرور پیدا کریں, ورنہ لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. باقی میں اپنے حوالے سے یہ دعویٰ بالکل نہیں کر رہا کہ میں, جیسا انہوں نے کہا کہ جی میں نے بڑے پیار سے بھی سمجھایا, میں نے اکثر ڈانٹا بھی ہے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں جی اگر کسی کو. لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو واقعی غصہ دلا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ہم جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کسی بات پہ بیگم صاحبہ پہ غصہ ہوتا ہے یا بچوں پہ غصہ ہوتا ہے, اور کسی کا میسج آ جائے کسی سوال کے حوالے سے, تو پھر ذرا سوال کا جواب بھی ناراضگی والے انداز میں دے دیا جاتا ہے. اور پھر جب احساس ہوتا ہے تو پھر میں واقعی ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ انسان پتہ نہیں کس حالت میں ہوتا ہے اس وقت. تو میں اس لیے آپ لوگوں سے بھی ضرور معذرت کرنا چاہوں گا کہ غیر دانستہ طور پہ اگر میرے کسی جملے سے کسی کو محسوس ہوا ہو کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے, کوشش میں نے نہیں کی. مزاح اپنی جگہ ہوتا تھا, وہ میں نے, آپ کو پتہ ہے فیصل آباد سے میرا تعلق ہے, اور فیصل آباد والے لوگ جو ہیں وہ مزاح کے بغیر چل نہیں سکتے. تو پھر بھی میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا جی, اور آپ لوگوں کے جو تحائف مجھ تک پہنچے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس میں بات پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ ایک وقت تھا, بلکہ یہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, جیسے ہماری ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ فری کلاسز تھی, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور پھر بک کے حوالے سے بھی. تو یقین کریں طرز عمل میرا ایسا تھا بالکل کہ میں اس وقت کسی سے کوئی گفٹ بھی نہیں لیتا تھا, ہدیہ بھی نہیں لیتا تھا. ہوا یہ کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ میرے سامنے آئے اور انہوں نے مجھے گفٹ دیا, اور گفٹ میں انہوں نے مجھے کوئی اماؤنٹ دینے کی کوشش کی. تو میں نے ان سے صاف معذرت کر لی, میں نے کہا نہیں سوری, میں نہیں, یہ تو نہیں, میں کم از کم آپ چلیں کوئی کتاب دے دیں مجھے, کوئی پرفیوم دے دیں, کوئی سوٹ دے دیں. انہوں نے آگے سے ایک بات ایسی کی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا.
انہوں نے کہا سر آپ معذرت کے ساتھ برا نہ بنائیے گا, آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی سمجھتے ہیں. میں اس کا یہ جملہ سن کے ہل گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ہدیہ منع نہیں کیا, یہ تو رسالت کی علامت تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے کے لیے آئے ہیں تو جو علامات بتائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان میں ایک علامت یہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول کرتے ہیں, آپ صدقہ نہیں لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صدقہ لے کے گئے ہیں تو آپ نے معذرت کر لی کہ نہیں صدقہ ہم نہیں لیتے, اور پھر اگلے دن وہ ہدیہ لے کے گئے تو آپ نے ہدیہ قبول فرمایا, اسے استعمال کیا اور دوسروں کو بھی دیا. تو مجھے اس اسٹوڈنٹ کی یہ بات جو ہے وہ واقعی اندر تک مجھے وہ لگ گئی. اس نے کہا کہ سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیہ انکار نہیں کرتے تھے تو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر میں نے واقعی یقین مانے کہ کبھی انکار نہیں کیا. اور پھر جب میں نے اس پہ مزید ریسرچ کی تو میرے سامنے ایک دو واقعات ایسے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر انکار مت کیا کرو, لے لیا کرو جب کوئی تمہیں چیز ملے, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو آگے کسی کو دے دو, لیکن انکار مت کیا کرو. لیکن اس میں ہمیں ایک خیال بس رکھنا چاہیے کہ دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ ہمیں دین نے سکھایا اور ہم نے اس کورس کے دوران وہ سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ آپ نے کیسے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو بہرحال جی میرا بہت اچھا سیشن یہ رہا, سیشن بہت اچھا تھا الحمدللہ. میری جو یادگار کلاسز ہیں کچھ ان میں سے, کیونکہ یہ جو فیڈ بیک ہوتا ہے نا اصل میں یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ میری کلاس کس حد تک کامیاب رہی ہے. تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک واقعی قابل قدر تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی باقی زندگی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اصل کام اب شروع ہے, یہ اختتام نہیں ہے, اصل کام اب شروع ہے. اب آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ جی پھر ملیں گے, جلد ملیں گے. اور آپ جب یاد کریں گے تنزیل اسلامک سینٹر والوں سے ریکویسٹ کریں گے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. آپ سب لوگوں کی محبت کا, آپ سب لوگوں کے وقت کا, آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.